ایک گناہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایک گناہ اگر تقسیم کر دیا جائے کائنات کے سارے لوگوں کے اندر اور آسمان کے فرشتوں کے اندر، جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے۔ سورہ بروج کے اندر اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو الہ مانا، اس وقت کے بادشاہ نے خندقیں کھود کے آگ کے اندر پھینک دیا، آگ کے اندر پھینکا، اور بعض تفسیری روایات کے اندر 30,000 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا صرف توحید کی وجہ سے۔ اللہ ان کے سارے جرم کو نقل کرنے کے بعد آخر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہاں کئی لوگ ایسے ہیں یہ انہی میں جنہوں نے مومنوں کو فتنے میں ڈالا، عذاب کا شکار کیا، قتل کر دیا، توبہ نہیں کی۔ توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ اس 30,000 مسلمانوں کو قتل کے بدلے کو بھی نہ لیتا اور معاف کر۔ یہ 30,000 مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لیتے معاف کر دیتے۔ تو کیا مطلب؟ آپ کے گناہ جتنے بھی ہیں، آپ کے گناہ جتنے بڑے بھی ہیں، آپ کا ایک قدم، آپ کا ایک آنسو، قدم بھی نہ بڑھائیں، آنسو بھی نہ نکلنے دیں، آپ کے دل کے اندر ایک احساس، اللہ کی قسم اگر وہ اخلاص سے بھرپور ہے، وہ ساتوں آسمانوں کو چیر کر اللہ کے عرش پر پہنچے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف۔ لیکن وہ اخلاص اور سچائی پر مبنی ہونا چاہیے۔ آپ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ یا اللہ توبہ کرتا ہوں، بس تیرے سپرد کرتا ہوں، نہیں کروں، بھول میں تھا، آ گیا ہوں، یہ دیکھ جھولی خالی ہے، جگہ جگہ سے پھٹی پڑی ہے، رفو کر دے، جائیں بھی کہاں تیرے در کے علاوہ، یقین کے ساتھ اللہ معاف کر۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں توبہ کرتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ استغفر اللہ، نہیں ایسی نہیں توبہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کی کچھ شرائط ہیں، علماء نے ذکر کی، ان کو ذہن میں رکھیں، جب یہ آپ کو یاد ہو جائیں گی، انہی شرائط کے اوپر، انہی ضوابط ہیں، انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ سے آپ التجا کریں، اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ پورے وثوق اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اور میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ سامعین محترم، رمضان کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ کیا اس نے کما حق کو ہو رمضان سے استفادہ کیا۔ اگر اس کے اپنے نفس سے جواب مثبت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، جس نے اسے توفیق دی، اسے صحت دی، تندرستی دی، اسے یہ رمضان میسر کیا اور اپنی رضا کی طرف اسے ہدایت دی۔ اور اگر جواب منفی میں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ابھی تک سانسوں کی ڈور کو مہلت دی ہے، اور صحت اور سلامتی کے ساتھ ابھی بھی آپ رمضان کے مہینے میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کا ارادہ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ بندہ لوٹ آئے اور پلٹ آئے۔ تو مقصود اللہ کو راضی کرنا، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے اور کسی بھی انسان کو اتنی بڑی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ وہ اللہ کو راضی کرے، بس صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جھانکتے ہیں، اس کے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ شاید وہ بستر پر پڑا ہوا صرف یہ احساس اپنے دل میں پیدا کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے اور میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس ارادے میں کتنا مخلص، کتنا نیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بستر سے ابھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھا بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو چکے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا لطف اور اللہ تعالیٰ کا پیار ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے راضی ہو جاتا ہے، کوئی بڑی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک انسان کے اندر اخلاص کا ہونا یہ بنیادی شرط ہے، وہ محبت، وہ پیار، وہ الفت، وہ جذبہ، وہ احساس جو اسے اللہ کی رضا پر آمادہ کر رہا ہے، وہ جذبہ اور احساس کس نوعیت کا ہے، بس یہی اس سارے معاملے کا لب لباب ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کی رضامندی، جس سے راضی ہو گیا بات ختم ہو گئی۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا جنت میں کہ اے اہل جنت، وہ کہیں گے لبیک و سعدیک یا ربنا، ہاں ہمارے رب حاضر ہیں، حکم کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی اور چیز جو آپ کو دی جائے، کہیں گے یا اللہ ہر نعمت یہاں موجود ہے، اور سب سے بڑی چیز کہ کیا تو نے ہمیں جہنم سے آزادی نہیں دی؟ الحمدللہ چیخو پکار ہم نے سنی اور جہنم کے اوپر سے گزرتے ہوئے ہم نے نظارے کیے کہ کتنے ہولناک مناظر ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی نعمت۔ پھر تیری رحمت کہ تو نے ہمارے حقیر سے اعمال کو قبول کر کے ہمیں جنت کا داخلہ دے دیا اپنی رحمت کے ساتھ، یہ اپنے آپ میں نعمت۔ پھر یہاں آ کے کوئی انسان وہ سوچ بھی نہیں سکتا جو تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک نعمت۔
حور ہیں، قصور ہیں، پھل ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں، سلامن سلامن کی صدائیں ہیں، ہر طرف سے نعمتیں، فرشتے ہماری خدمت کے لیے ہر طرف سے ہمیں سلامتی کی صدائیں ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک نعمت ہے۔ تو اس کے بعد بھی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، ہاں جاؤ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور جنتیوں کے لیے یہ اتنی بڑی خوشی کی اور اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ انہیں جنت کی ساری نعمتیں حقیر لگنا شروع ہو جائیں گی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اگر اللہ راضی ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے، اور وہ تو بندے کا انتظار کرتا ہے نا، بس بندہ پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، یہ تو الگ بات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ کیوں؟ سارا دن اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا کے رکھتے ہیں، آ میرے بندے شام کو گناہ کیے تھے آج معاف کر دوں گا۔ شام ہوتی ہے تو پھر اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، آ میرے بندے دن کو گناہ ہو گئے تھے واپس آ جا۔ پھر وہ 80 سال بعد آئے، 100 سال بعد آئے، 1000 سال بعد آئے، اللہ کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ شام کو اپنے گھر آیا ہے، اللہ معاف کر دیتے۔ صرف معاف نہیں کرتے، یہ ہمارے معاشرے میں، یہ مخلوق کے اندر یہ گھٹن اور چبھن کے معاملات اور احساسات رہتے ہیں کہ ایک انسان کسی کو معاف تو کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ سامنے آتا ہے اس کے اندر وہ گھٹن اور چبھن اور وہ احساسات اور جذبات تازے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک انسان جب اللہ سے توبہ کر کے واپس پلٹتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں للہ اشد فرحا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں، تمہیں احساس ہی نہیں ہے۔ جب ایک بندہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے اور اپنے گھر کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ جہنم سے ہٹ کے جنت کے رستے پر آ گیا اور میری طرف پلٹ آیا، چاہے گناہ کرتا رہا، کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کا احساس کر سکتے ہیں آپ۔ اس کا احساس کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، کہ ایک بندہ ہو، وہ صحرا کے اندر اپنے اونٹ پہ سفر کرتا ہے، اس کا سارا زیادہ راہ جو ہے وہ اس اونٹ کے اوپر ہے، پانی ہے، اس کے کھانے کی چیزیں ہیں، سفر بڑا لمبا ہے۔ رستے میں ایک درخت ہے، درخت کے سائے کے نیچے یہ بندہ لیٹتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو سواری نہیں ہے، کہیں چلی گئی ہے، کوئی چور لے گیا۔ اب اتنا دور کا سفر، جہاں تک دیکھتا ہے صحرا ہی صحرا ہے۔ اب اس بندے کو اپنی ہلاکت اور اپنی موت بالکل اسی طرح نظر آ رہی ہے سامنے کھڑی، کہ کہاں جاؤں گا، کہاں ڈھونڈوں، ہر طرف تو ریت ہی ریت، صحرا ہی صحرا ہے، پانی کوئی نہیں، کھانا کوئی نہیں، دور دراز کا سفر، کیسے جاؤں گا، کہاں جاؤں گا۔ یہ اپنی ہلاکت کو یقینی جانتے ہوئے تھک ہار کے وہیں بیٹھتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے اس کا اونٹ کھڑا ہے اور پورے کے پورے سامان کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی بھی چیز چوری نہیں ہوئی۔ اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی؟ بچ گیا نا، بچ گیا، سامان بھی پورا، اونٹ بھی آ گیا۔ اب اسے زندگی کی رمق محسوس ہوئی، اسے محسوس ہوا کہ اب یہ اپنے گھر کو پہنچ سکتا ہے۔ وہ جو جذبات اور احساسات تھے کہ بیوی بچوں سے دور، اپنی والدہ کو نہیں مل پاؤں گا، والد کو نہیں مل پاؤں گا، اپنے بچے چھوڑ جاؤں گا، یہیں پہ مروں گا، درندے کھا جائیں گے، ایک دم سے وہ جذبات اور احساسات بدلے اور اس کے سارے جذبات خوشی میں تبدیل ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو آواز دیتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ خوشی میں اسے پتہ ہی نہیں چلا، اتنی خوشی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کو سواری ملنے پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ کمال ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ ہماری بغاوتوں کے بعد، توبہ کے بعد بھی ہمیں وہ خوشی کے ساتھ دیکھتا ہے، اور لطافت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ آپ جتنے بھی دیکھ لیں، قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو گناہ گاروں کے معاملات بھی ملیں گے تو یا عبادی کہہ کے کہیں گے، اے میرے بندے، پریشان کیوں ہوتا ہے، میں ہوں نا، معاف کروں گا، بس مسئلہ یہ ہے کہ واپس آ جا، پلٹ آ۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک انسان کو چاہیے کہ وہ پلٹے، اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کرے۔
کیوں؟ ایک انسان اس کی زندگی میں رمضان آئے اور رمضان اسی طرح تھا جس طرح اس کی پہلے زندگی تھی، رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے بعد بھی اس کے اندر بدلاؤ کوئی نہیں آیا، وہ ایک انسان بدلا نہیں ہے، پلٹا نہیں ہے، اس نے توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اس خیر سے محروم ہو گیا یہ سب سے بڑا محروم انسان ہے، اور اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے دنیا۔ تو اللہ کی رحمت عروج پر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم پلٹیں، لوٹیں، کیونکہ یہ ہجرت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَالْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، ہجرت اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور سب سے بہترین ہجرت یہ ہے ایک انسان گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف ہجرت کرے، چھوڑے اپنی زندگی کا وہ رستہ، وہ ڈگر چھوڑے اور وہاں سے سفر کرے اللہ کی طرف، ہجرت کر جائیں اپنے گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف، شیطان کے رستے کو چھوڑ کے اللہ کی طرف، رحمان کی طرف، جہنم کے رستے کو چھوڑ کے جنت کے رستے کی طرف۔ ایام بڑے محدود ہیں، موت انتہائی عام ہے، ہر روز نئی خبریں ملتی ہیں، ہر روز نئے اٹھتے ہوئے جنازے دیکھتے ہیں، نہیں پتا کہ کب ہماری موت لکھی ہے، نہیں پتا کہ ہم آخری عشرے میں پہنچیں گے کہ نہیں پتا کہ ہم اگلے سال زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں، نہیں پتا کہ ہم صبح ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ آج سے پلٹیں، ابھی سے پلٹیں، اللہ کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی، بس توبہ کریں، استغفار کریں، اس رمضان کے اندر بھی نہیں، اب بھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ لہٰذا ایک انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، بلکہ معاف نہیں کرتے۔ توبہ ایک ایسا معاملہ ہے، رجوع کرنا ایک ہوتا ہے استغفار، ایک ہوتا ہے توبہ، یہ یاد رکھیں، ان کے درمیان ایک فرق ہے۔ استغفار ہوتا ہے زبان کے ساتھ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ دعا ہے۔ توبہ عمل کے ساتھ ہوتی ہے، ایک انسان رجوع کرے، پلٹے، اس کی زندگی میں بدلاؤ نظر آئے، وہ اپنی زندگی اور لائف سٹائل کو چینج کرے، ان گناہوں کو چھوڑ دے جو کرتا تھا، اسے کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کریں استغفار کے ساتھ ساتھ، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، یا اللہ وہ گناہ کرتا تھا اب نہیں کروں، اس کے بعد اپنی زندگی کو بدلنا اور اللہ کے سپرد کر دینا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ جب ایک انسان توبہ کرتا ہے نا عزیز صاحب، تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ اور زیادہ سے زیادہ گناہ دونوں معاف کر دیں گے، چاہے کتنی زیادہ گناہ ہے تب بھی معاف کر دیں گے، کتنا ہی بڑا گناہ ہے تب بھی معاف کر دیں گے۔ بڑے سے بڑا گناہ، آپ نے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں ان عیسائیوں کی بات کو نقل کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ بدبخت لوگ عیسائی کہتے ہیں اللہ کون ہے؟ عیسیٰ بن مریم، نعوذ باللہ، کتنا بڑا عقیدہ ہے اور کتنا گھنونا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ کلمہ جو انہوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ کی الوہیت میں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے معاملات جو عیسائی کہتے ہیں، جیسے تجھے ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا تھا اللہ تین میں سے تیسرا۔ عیسائیوں کے نزدیک تین خدا ہیں، نمبر ایک اللہ، یہ باپ ہے نعوذ باللہ، نمبر دو بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، نمبر تین جبریل علیہ السلام۔ تو یہ کہتے ہیں یہ اقلیم ہے، بیسیکلی یہ تین چیزیں مل کے الہ بنتے ہیں۔ یہ جو ان کا مذہبی سائن ہے سلیب، یہ اسی چیز کی طرف نشانی ہے، اور ہمارے جو بھائی ہیں نوجوان اکثر و بیشتر جہالت کی وجہ سے ٹی شرٹیں بھی پہنی ہوئی ہیں سلیب والی، وہ انگلینڈ کا جھنڈا لگا کے موٹر سائیکل بھی سجائے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں پتہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہوئے اور جہری اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں، بس یہ خوبصورت لگتا ہے، ڈیزائن ہے، ڈی پی لگی ہوئی ہے، موٹر سائیکل پہ لگا ہوا ہے، شرٹ پہ بنا ہوا ہے، بچوں کو بیگ لے کے دے رہے ہیں اس پہ بنا ہوا ہے، بچوں نے جومیٹریاں لی ہیں اس کے اوپر بنا ہوا ہے، اور کیا ہے جی یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کفر بکتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تین میں سے تیسرا ہے، تین الہ ہیں، اور ہم اس کا پرچار کرتے پھر۔ اتنا بڑا گناہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ کلمہ پہاڑوں کے اوپر رکھا جائے، پہاڑوں کے اندر جذبات اور احساسات ہوں، اس کلمے کو برداشت نہ کر سکے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، اتنا بڑا کلمہ ہے، اس کے کہنے کے باوجود اللہ کیا فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم، اور یہ توبہ کیوں نہیں کر لیتے، اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لے،
استغفار کر لے، اپنے عقیدے کو چھوڑ دے، اللہ کی طرف پلٹ آ، پچھلے گناہوں کا پوچھو گا بھی نہیں کہ تو نے کیوں کیے، معاف کر دو۔ شرط کیا ہے؟ افلا یتوبون، یہ توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ جہنمی جو بن رہے ہیں، اللہ کی سزا کے مستحق بن رہے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر جہنم کا عذاب ہوگا، آخرت کے اندر ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، لیکن افلا یتوبون، توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، اللہ سے استغفار کر لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح آپ سورہ بروج کو دیکھیں، سورہ بروج کے اندر اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو الہ مانا، اس وقت کے بادشاہ نے خندقیں کھود کے آگ کے اندر پھینک دیا، آگ کے اندر پھینکا، اور بعض تفسیری روایات کے اندر 30,000 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا صرف توحید کی وجہ سے۔ اللہ ان کے سارے جرم کو نقل کرنے کے بعد آخر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ ہاں کئی لوگ ایسے ہیں یہ انہی میں جنہوں نے مومنوں کو فتنے میں ڈالا، عذاب کا شکار کیا، قتل کر دیا، توبہ نہیں کی۔ توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ اس 30,000 مسلمانوں کو قتل کے بدلے کو بھی نہ لیتا اور معاف کر دیتا۔ اتنا بڑا گناہ، ایک گناہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایک گناہ اگر تقسیم کر دیا جائے کائنات کے سارے لوگوں کے اندر اور آسمان کے فرشتوں کے اندر، جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اتنا بڑا گناہ، یہ 30,000 مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لیتے، معاف کر دیتے۔ تو کیا مطلب؟ آپ کے گناہ جتنے بھی ہیں، آپ کے گناہ جتنے بڑے بھی ہیں، آپ کا ایک قدم، آپ کا ایک آنسو، قدم بھی نہ بڑھائیں، آنسو بھی نہ نکلنے دیں، آپ کے دل کے اندر ایک احساس، اللہ کی قسم اگر وہ اخلاص سے بھرپور ہے، وہ ساتوں آسمانوں کو چیر کر اللہ کے عرش پر پہنچے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن وہ اخلاص اور سچائی پر مبنی ہونا چاہیے۔ آپ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ یا اللہ توبہ کرتا ہوں، بس تیرے سپرد کرتا ہوں، نہیں کروں گا، بھول میں تھا، آ گیا ہوں، یہ دیکھ جھولی خالی ہے، جگہ جگہ سے پھٹی پڑی ہے، رفو کر دے، جائیں بھی کہاں تیرے در کے علاوہ، یقین کے ساتھ اللہ معاف کر دے۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں توبہ کرتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ استغفر اللہ، نہیں ایسی نہیں توبہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کی کچھ شرائط ہیں، علماء نے ذکر کی، ان کو ذہن میں رکھیں، جب یہ آپ کو یاد ہو جائیں گی، انہی شرائط کے اوپر، انہی جو ضوابط ہیں، انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ سے آپ التجا کریں، اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ پورے وثوق اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اور میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اس میں سب سے پہلے اخلاص، سب سے پہلے ایک اخلاص، آپ توبہ صرف خالصتاً اللہ کے لیے کریں۔ آپ کی توبہ کل قیامت کے دن پیش کی جائے، آپ کے سینے کو چیرا جائے اور اس کے رازوں کو نکالا جائے، تو وہاں پہ آپ کی نیت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہو اللہ یہ خالصتاً تیرے لیے توبہ کی تھی۔ آپ نے اس عورت کا قصہ نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، یا رسول اللہ طہرنی، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے چہرہ اس طرف کر دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، آپ نے چہرہ دوسری طرف کر، کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے، زنا کیا ہے۔ پھر کہتی ہے یا رسول اللہ میں اس زنا کی وجہ سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جاؤ جس دن بچہ پیدا ہو جائے اس دن آنا، کیونکہ آپ علیہ السلام حدود سے اعراض کرتے تھے کہ ان کو جتنا اس سے بچا جائے، یعنی وہ توبہ کر لے، اللہ سے استغفار کر لے، خود اپنا معاملہ کرے، کیوں قاضی کے پاس آتی ہے کہ میرے اوپر حد نافذ کریں؟ لیکن اخلاص، اضطرار، کیفیت اندر کی مجبوری، دل ملامت کرتا ہے، کیا کرے؟ بچہ پیدا ہوا، کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں والد الزنا ہے، بڑے اوکھے 9 مہینے گزارے ہیں، مجھے نیند نہیں پڑتی کہ میں کیسے اللہ کی آگ پر صبر کروں، مجھے یہ کافی ہے
کہ جان سے ہاتھ دھو. آپ نے کہا یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو دودھ پینے تک کے معاملہ، یعنی جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو. لیکن کیا کرے، کتنی مخلص. پھر وہ جب کھانا کھانے کی عمر تو پہنچا، ہاتھ میں ٹکڑا پکڑایا، کہا اصلہ یہ پھر آ گیا. اسے کہتے ہیں اخلاص. یہ نہیں رمضان گزرا تو مساجد خالی، صفحے خالی، چاند رات کو پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان رخصت ہوا. یہ کون سا اخلاص تھا؟ آپ اللہ کے قریب آنا چاہتے تھے، آپ اللہ سے کہتے تھے یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما. کیسے قبول کرے؟ رمضان گزرنے میں ابھی کچھ لمحے باقی ہیں، ابھی تو شاید چاند نظر بھی نہیں آیا. تیری تیاریاں بتاتی ہیں کہ تو اللہ کا باغی انسان ہے، تیری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے. کون سی توبہ قبول کرو؟ کون سا اخلاص تیرا قبول کرو؟ 15 رمضان نہیں گزرے کہ مساجد خالی پڑی. تھک گئے ہو؟ کیوں تھک گئے ہو؟ کھڑے ہو کے تھک گئے ہو؟ مساجد میں آ کے تھک گئے ہو؟ اللہ تو تھکتا نہیں، اللہ تو نہیں تھکتا. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا. اسے یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص. اس کے بعد دوسری شرط، آپ اخلاص کے ساتھ توبہ کریں. نمبر 2 الاقلاع، فوراً گناہ کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ سگریٹ سے توبہ کر رہے ہیں اور 3 سگریٹ باقی ہے تو کہتے ہیں آج سحری میں پی کے تو اس کے بعد کل سے انشاءاللہ. نہ، توبہ کرے ہو نا، بیٹھ کے توبہ کر دیں، باہر نکلے پھینک دیں. یا اللہ بس کرتا تھا اب نہیں. یہ لے اس کی پہلی دلیل. فضیل بن عیاض کہتے ہیں ہر وہ انسان جو توبہ تو کرتا ہے لیکن گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں یا گناہ نہیں چھوڑتا، یہ ایسا انسان ہے جو جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کی کوئی توبہ نہیں. گناہ چھوڑتا نہیں ہے. جن چیزوں سے وہ توبہ کر رہا ہے وہ ابھی تک اس کے موبائل میں بھی پڑی ہیں، اس کے جیب میں پڑی ہیں، اس کے گھر میں پڑی ہیں، سارے معاملات اسی طرح. فوراً گناہ کو چھوڑ. اس کے بعد تیسری اور اہم شرط الندم، شرمندہ ہو، پشیمان ہو کہ جو ہوا بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑا جرم تھا. شیخیاں نہ مارے. جیسے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جب سفید بال آ جاتے ہیں نا تو کسی بندے کو دیکھے نا ارے وہ بڑے بڑے کام کیتے ہیں نسان. اللہ مجرم آدمی ہے، اللہ کی بغاوت کر کے اب لوگوں کے اندر ڈینگے مارتا ہے، شوخیاں مارتا ہے. توبہ کس بات کی ہے تیری کہ تیرے دل میں ابھی تک رتی برابر شرمندگی موجود نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الندم هو التوبہ، بیسیکلی ندامت ہی تو توبہ ہے. ایک انسان کے اندر شرمندگی اور پشیمانی آ جائے، وہ لیٹا ہوا ہے، اسے پتہ چلا کہ اللہ فلاں فلاں جگہ پر خلوت کے ایام میں یا جلوت کے ایام میں جب میں نے تیری نافرمانی کی تھی اس وقت وہ لذت کے جذبات اور احساسات وہ سارے، آج میں شرمندہ ہوں اللہ. اگر وہ قیامت کے دن کھلے میں ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، شرمندہ ہوں. میرے پردے اس ٹائم بھی رکھے، آج بھی پردے رکھ. اللہ اس کے جذبے کو دیکھ کے، شرمندگی کو دیکھ کے معاف کر دیتا ہے. یہ بیسیکلی شرط ہے، بنیادی شرط ہے. ایسا نہیں ہے ایک انسان کے اندر جب گناہ کرنے کی ہمت ہی نہ رہے کہ اللہ توبہ کرتا ہوں اور شرمندگی نہیں ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ڈینگے مار رہے ہیں، اللہ کی بغاوت کی شوخیاں مارتا ہے، ایسے بندے کو اللہ معاف نہیں کرتا. چھپائیں اسے، اللہ نے پردے رکھے. آج بھی تیری عزتیں اسی طرح محفوظ ہیں. اگر لوگوں کو پتہ چلے، جیسے سلف کہا کرتے تھے اللہ کی قسم اگر گناہوں کی بو ہوتی ایک بندہ دوسرے کے پاس بیٹھ ہی نہ سکتا، اتنی گندی بو آتی. شکر ہے اس نے پردے رکھے. تو اس نے پردے رکھے ہیں، تو پردوں کو چاک کرتا ہے. اب تو ڈینگے مارتے تو ندامت ہو. آپ نے وہ 100 بندے کے قاتل کا قصہ نہیں سنا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام آتے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے پاس ایک بندے کے پاس گیا، کہا حل لی توبہ، توبہ ہے میرے لیے؟ کہا نہیں جی آپ کے لیے تو نہیں ہے. 100 پورے کر دیے. کسی نیک آدمی کے پاس گیا، عالم ربانی کے پاس، کہا میرے لیے توبہ ہے؟ کہا ہاں بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے گناہ کرنے کی یا قتل اور یہ تکبر اور انا کی ایک وجہ ہے کہ تم جس بستی میں رہتے ہو وہاں پہ یہ انارکی اور یہ والے معاملات ہوتے ہیں. ایسا کرو اللہ سے توبہ کر لو، فلاں نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، وہاں تمہاری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور یہ جو تمہارے گناہ کرنے کے معاملات ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن تمہیں وہاں سے ہجرت کرنا ہوگی کیونکہ تم مخلص. یہ صرف اور صرف بندہ پشیمان ہے، شرمندہ. حل لی توبہ، حل لی توبہ، میرے لیے توبہ ہے. کوئی بندہ بتاؤ بھائی میں توبہ کر سکتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے گا؟ ندامت، شرمندگی.
اللہ کے نبی فرماتے یہ اس بستی کی طرف چلا، رستے میں فرشتے کو حکم ہوا اس کی موت کا وقت آ گیا، اس کی روح کو قبض کر۔ اب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کا منہ، اس کا سینہ بیسیکلی وہ اس طرف ہے جہاں پہ جس طرف یہ جا رہا تھا، اور پاؤں اس طرف ہے جہاں سے یہ آ رہا تھا۔ اب فرشتے نے روح قبض کی اور پیچھے دیکھا تو جہنم والا بھی کھڑا ہے اور جنت والا بھی۔ جہنم والا کہتا ہے 100 بندے کا قاتل ہے بھائی، گناہ گار آدمی ہے، تو یہ جہنمی ہے۔ جنت والا کہتا ہے توبہ کر رہا تھا، استغفار کی تو نہیں نا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، کہا بھائی کس بات پہ لڑائی ہے؟ کہا اس کا علاقہ ناپ لو بھائی، جس طرف کم زمین ہے اس طرف سے کر لو۔ کہا پھر ٹانگوں سے ناپیں گے کیونکہ ٹانگوں سے چل رہا تھا۔ کہا نہیں، بات تو یہاں کی ہے نا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ تو سینے میں ہوتا ہے نا، تو ناپا سینے سے جائے گا، لہٰذا وہ سینے سے ناپا گیا تو اگلی جگہ کم پڑی اور پچھلی جگہ زیادہ پڑی۔ کہا اس کو پھر معاف کر دو، جنت میں بھیج۔ اخلاص، ندامت، گناہ کو چھوڑنے کا جذبہ، یہ شروط ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک انسان عزم کرے کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ بہکاوا ہو جانا یہ بات کی بات ہے، توبہ اس عزم پر ہو کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ اس کے گناہوں سے توبہ اس وقت میں ہو جو وقت مشروع ہے، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ جب ہو گیا بس بات ختم۔ وہ سورج قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، درمیان میں آئے گا، دوبارہ واپس جائے گا اور اپنے معاملات دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت سارے لوگ توبہ کریں گے، بڑے لوگ ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ایمان کفایت نہیں کرے، نہ توبہ قبول ہو۔ نمبر 2، غرغرہ سے پہلے کہ بعض لوگوں کو جب موت قریب ہوتی ہے، سامنے نظر آتی ہے، انی تبت الآن، اللہ فرماتے ہیں نا اب بس، اس سے پہلے بڑی زندگی دی، موت کا وقت تو پتہ نہیں۔ اس لیے ان شروط کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ توبہ کریں، رجوع کریں اللہ کی طرف، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری زندگیوں کو، اور زندگی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے سرٹیفکیٹ دے دے اور اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دو سوالات ہیں، ایک دو اعلانات ہیں، اور ایک جو ہے وہ تنبیہ ہے، یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا مسجد میں آنا، خاص طور پہ جمعے کا، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ کم از کم ایک ہفتے کے بعد میرے بندوں کے میرے سامنے نام پیش کریں، جو میری عبادت کے لیے خالصتاً میری عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ اس دن وہ کئی کاموں کو چھوڑ کر صرف میرے لیے مساجد کا رخ کرتے ہیں، اور وہ وقت امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے ہے تاکہ آپ کا نام اللہ کے سامنے پیش ہو۔ دوسری بات یاد رکھیں، رمضان کے اندر ہر وہ جگہ جو صف کے اندر آپ کی تھی، اگر رمضان کے بعد بھی وہ جگہ آپ ہی کی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ کی عبادات کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن آپ اس کے بعد انہی معاملات میں ہیں جو رمضان سے پہلے کے تھے، تو ہم رمضان کو ضائع کر چکے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ اس طرف توجہ کرے۔ سب سے پہلا اعلان ہے کہ فطرانہ 350 روپے، ہر چھوٹا بڑا، ہر غلام اور آزاد، ہر عورت اور مرد، ہر بالغ اور نابالغ، یہ سارے کے سارے ادا کریں گے، اور ادا کرے گا گھر کا سربراہ۔ تو یہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا یہ سنت ہے، کچھ دن پہلے دیا جا سکتا ہے، یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ گفٹ پیک الاحسان والے جو ہمارے ساتھی کام کرتے ہیں، تو وہ ایک پیک بناتے ہیں تاکہ مستحقین کے گھر تک پہنچایا جائے اور وہ کسی قسم کی عار محسوس نہ کریں اور شادی کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ لہٰذا آپ فطرانے کی مد میں جو بھی رقم دینا چاہیں وہ ہمارے ساتھیوں کو مجھے دے دیں، حافظ وقاص صاحب ہیں، سمیع اللہ بھائی ہیں، یا دیگر ساتھی بیٹھے ہیں تو ان کو، یا نیچے دفتر میں ہر وقت ہمارے ساتھی موجود ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ رابطہ کر کے 350 روپیہ ہے، یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ بعد میں یہ آپ کا عام فطرانہ ہے، عام صدقہ ہے، فطرانہ نہیں ہے۔
اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے مقرر کیا، یا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر، تاکہ روزے کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، یہ صدقہ اس کی طرف سے ہو جائے اور کفارہ ہو جائے۔ ایک اور بڑی چیز کی طرف جو ہے وہ ابھی عامر بھائی نے توجہ دلائی کہ ماؤں اور بہنوں سے التماس ہے کہ آپ نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا انتظار کیا کریں، کیونکہ باہر تھوڑا سا رش ہوتا ہے، تاکہ تمام احباب آسانی سے جا سکیں اور نماز کے فوراً بعد اختلاط نہ ہو۔ تو عورتوں سے التماس ہے کہ وہ 5-10 منٹ انتظار کیا کریں تاکہ یہاں سے رش ختم ہو جائے تو تب آپ نیچے اتریں۔ اور جو بھائی اپنی ماؤں اور بہنوں کو لینے کے لیے یا بیویوں کو لینے کے لیے باہر رکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا آگے سڑک کے اوپر جو ہے وہ انتظار کریں تاکہ رستہ کھلا رہے اور لوگوں کے لیے تکلیف کا سامان نہ ہو۔ ایک اور سوال ہے کہ اعتکاف کے حوالے سے آگاہ کر دیں، کیا دوران اعتکاف غسل کیا جا سکتا ہے؟ جی غسل، میں سمجھتا ہوں جو پابندیاں ہمارے معاشرے میں لگائی گئی ہیں کچھ تو بلا وجہ ہے، بلا ضرورت ہیں، بلا جواز ہیں۔ آپ نہا نہیں سکتے، اور گرمیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اعتکافی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں اور 3-3 4-4 دن کے نہائے ہوئے نہیں ہوتے اور ان کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، بدبو۔ بھائی ایسا ہی انسان کیا کرے؟ ایک مسجد ہے، اس کے اندر لائٹ بار بار جا رہی ہے، اے سی نہیں لگا ہوا اور گرمی کا ماحول ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہانا نہیں ہے، تو کیا کرے وہ بیچارہ؟ پسینے کے بدبو کے ساتھ کیسے رہے؟ یا حاجت ہے، بار بار واش روم جانا ہے، وضو کرنا، بلکہ اگر کسی عذر کی بنا پر وہ مسجد سے باہر بھی نکلتا ہے تو جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بعض بیویوں میں سے آپ سے ملاقات کرنے آئے اعتکاف کے لیے، باہر دیکھا کوئی بندہ نہیں، آپ چھوڑنے گئے، مسجد سے باہر نکلے، چھوڑنے گئے گھر تک، کھڑے آپ کو شام کا وقت ہو گیا، اندھیرا چھانے لگا، آپ رستے میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ شرعی عذر سے نکلا جا سکتا ہے، مطلب کوئی بندہ بیمار ہو گیا فوراً اس کو لی جائے۔ ہاں کچھ ایسے معاملات ہیں، ایک بندہ کہ میں نے جنازہ پڑھنے جانا ہے، ایک بندہ، تو ایسے نہیں ہے۔ یا عورتوں کے لیے جو ایام مخصوصہ شروع ہو جائیں تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ اعتکاف دوبارہ پاک ہو جاتی ہے 3 دن بعد، 5 دن بعد، اور ابھی دن باقی ہے تو واپس آ جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی، جب سے آپ مدینہ آئے، آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا، اور یہ خیر کا دروازہ ہے کہ ایک انسان مسجد میں آ کے بیٹھ چکا ہے، اب اسے صرف اور صرف اللہ کے ساتھ لو لگانے کا موقع مل گیا ہے اور اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، یکسو ہو جاتا ہے۔ ہاں کچھ پابندیاں جائز بھی ہیں، کیونکہ ہم نے اعتکاف کو موج میلہ بنایا ہوا، گیدرنگ کا ایک اڈا بنایا ہوا، وہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ ہاں اعتکاف ہے تو اس لیے جو بھی اعتکاف بیٹھے اسے چاہیے کہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے اس کے مسائل کو سیکھے، سنت کے مطابق اعتکاف کرے، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھے۔ اس کے بعد کچھ احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور کچھ بیمار ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، اور ان محتاجوں میں میں خود بھی ہوں، ان بیماروں میں، ان محتاجوں میں میں خود بھی ہوں۔ مجھے بھی ایک میسج آیا اور میں دعا کرتا ہوں بیٹا آپ کے لیے کہ بہرحال میرے اپنے کچھ ہیں جو بہت قریبی ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہمارے والد صاحب دعائیں کرتے ہیں۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ جو اولاد نرینہ کے لیے ہمیشہ اللہ سے التجا کرتے ہیں، ان کے اندر میری اپنی بہن شامل ہے، میرا اپنا بھائی ہے، ان کے پاس اولاد نرینہ نہیں، میرے اپنے چاچو ہیں، ہمیں باپ کا پیار ملا ان سے، تو مجھے خود حیا آتی ہے جب وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ دعا کرنا ذرا۔ اس کے بعد میرے والدین ہیں، میری دعاؤں کے مستحق ہیں، بلکہ میں ان سے دعاؤں کا التماس کرتا ہوں۔ جیسے آپ لوگ مجھ سے دعاؤں کا التماس کرتے ہیں، میں بھی آپ سے دعاؤں کا التماس کرتا ہوں۔ میں بہت سے لوگوں کا مقروض ہوں، کئی معاملات، کئی لوگوں کے، آپ سب کے میرے اوپر ڈھیر سارے احسانات ہیں، اور سب سے زیادہ احسانات میرے اللہ کے ہیں جس نے میرے پردے رکھے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی عزت کا اور آپ کے احسانات کا بھی میں مشکور ہوں، تو میرا تو حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، اللہ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما۔ اللہم انا نسألک بانک انت اللہ
لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ہم تیری صفات کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے نیک اعمال قبول فرما، اللہ یہاں سے ہٹنے سے پہلے ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ یہ سفید بالوں والے تیرے در پہ آئے ہیں، اللہ بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اللہ عورتیں بھی ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، اللہ ہمارے اعمال کو آخرت کے لیے توشہ آخرت بنا، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ مجھے میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ مجھے میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، اللہ جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے اللہ نیک اور صالح وارث عطا فرما، اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو وقت کا محتاج نہیں ہے، اللہ ان کو نیک اور صالح بیٹے عطا فرما، اللہ نیک اور صالح بیٹے عطا فرما، اللہ نیک اور صالح بیٹے عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں شفائیں عطا فرما، اللہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفائیں عطا فرما، اللہ تم تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی عطا فرما، اللہ زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی عطا فرما، اللہ موت کی سختیوں میں ہماری مدد فرما، اللہ موت کی سختیوں میں ہماری مدد فرما، اللہ موت کی سختیوں میں ہماری مدد فرما، اللہ موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، اللہ زندگی توحید والی موت توحید والی عطا فرما، اللہ شرک سے ہمیں بچا کے رکھنا، اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اللہ جو زندہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ صحت والی سلامتی والی عافیت والی زندگی عطا فرما، اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، اللہ کتنے ایسے چہرے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ وہ قبروں کے اندر چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ہمیں بھی قبر میں جانے سے پہلے ہماری قبروں کو منور کر دے، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال کو قبول فرما، اللہ ہمارے اعمال کو ضائع نہ کر دینا، اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ تجھے پیش کیے جائیں، اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اپنی رحمت سے انہیں قبول فرما، اللہ اپنی رحمت سے انہیں قبول فرما، اللہ ہم ضعیف ہیں کمزور ہیں ناتواں ہیں، بات بات پہ بہک جاتے ہیں پھسل جاتے ہیں، اللہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے تو پھر بھی معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے والدین کو صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرما، اللہ جن کے فوت ہو چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمارے اساتذہ کو معاف فرما، اللہ ہمارے معاصرین کو معاف فرما، اللہ تمام مسلمانوں کو معاف فرما، اللہ غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تو جانتا ہے، ہم اللہ مجبور ہیں معذور ہیں، اللہ وہ تیرے سامنے اگر شکوہ کریں کہ تیرے بندے جانتے تھے دیکھتے تھے اللہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر پائے، اللہ ہم معذور ہیں، اللہ ہمارے عذر کو قبول فرما، اللہ ہمارے عذر کو قبول فرما، اللہ ان کے خون کی حفاظت فرما، ان کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کے بچوں کی زندگیوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم تیرے سے سوال اللہ ہم سوال ہی کر سکتے ہیں، اللہ وہ تیرے سامنے اگر شکوہ کرے ہم بلکتے رہے روتے رہے، اللہ یہ تیرے بندے عیاشیاں کرتے رہے امن کے ساتھ، اللہ یہ خوف سے امن میں تھے، اللہ بھوک سے امن میں تھے، اللہ انہوں نے ہماری نہیں سنی، اللہ تو سن لے، ہم تیرے سامنے معذور ہیں، ہمارے عذر کو قبول فرما، اللہ ہمارے عذر کو قبول فرما، اللہ امت مسلمہ کو یکجا فرما، اتحاد عطا فرما، اللہ کفر کو نیست و نابود فرما، اللہ مسجد اقصی کو یہودیوں کی نجاست سے پاک فرما، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کے نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کے شہیدوں کی شہادتوں کو قبول فرما، اللہ ان کی شہیدوں کی شہادتوں کو قبول فرما، اللہ ہمیں زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی عطا فرما، اللہ کتنے ایسے گروہ ہیں جو افطاری کے وقت تو نے جہنم سے آزاد کر دیے، اللہ اپنی نالائکیوں اور سستیوں کی وجہ سے، اللہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر ابھی تک ہم ان پہ شامل نہیں ہو سکے، اللہ اپنی رحمت میں ان پہ شامل فرما،
فرما اللہ اپنی رحمت سے ان میں شامل فرما اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما اللہ ہمیں جنت کا حقدار بنا اپنے نبی کی شفاعت کا حقدار بنا اللہ اپنے نبی کی شفاعت کا حقدار بنا اللہ جو مقروض ہیں اپنی رحمت کے خزانے کھول دے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت کے خزانے کھول دے اللہ ہر طرف سے حالات تنگ سے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں اللہ تیرے بندوں کی چیخیں تیرے تک بلند ہوتی ہے اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بدعمالیاں ہیں لیکن تو رحمان اور رحیم ہے اللہ تو اپنے بندے کو جانتا ہے اللہ یہ بندے تیرے سامنے سوال کرتے ہیں سب کی مشکلات کو آسان فرما اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما اللہ جو مانگے ہیں اللہ وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکتے وہ بھی عطا فرما اللہ تو ہماری حاجات کو جانتا ہے تمام مسلمانوں کی تمام حاجات کو پورا فرما اللہ سب کے اعمال کو قبول فرما گناہوں کو معاف فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.